جادو کا مہرہ مہروز رائے، جو کہ آج کل امریکہ کی کسی نجی فلائنگ کمپنی میں بطور ایئر ہوسٹس کام کر رہی ہیں، بتاتی ہیں کہ میں نے اپنا ملازمت کا سفر پاکستان کی پرائیویٹ فلائنگ کمپنی شاہین ایئر سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میں چند اور کمپنیوں میں بھی گئی۔ بعد ازاں میں نے وقتی طور پر ملازمت کو چھوڑ دیا اور امریکہ سیٹ ہو گئی۔ امریکہ میں مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے بہتر آفر آئی تو میں نے قبول کر لی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ میں جادو سے متعلق آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، جس میں تھوڑی بہت میں بھی ملوث ہوں۔ یہ جادو میری نند، جس کا نام سفیرہ ہے، اس نے اپنی نند جس کا نام ماروی ہے اس پر کروایا تھا۔ جادو کے ٹھیک ایک ماہ بعد ماروی ایک مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا مرض تھا جس کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ٹائم گزر گیا، مگر اس مرض کا علاج نہ ملا، یہاں تک کہ ماروی کی موت ہو گئی۔ مجھے یہ نہیں پتا ماروی اور سفیرہ میں کیا چپکلش تھی۔ مجھے سفیرہ نے کہا تھا کہ تمہیں ایک پیکٹ مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لا کر دیا جائے گا، تمہارے پاس وہ پیکٹ میری امانت ہوگا، تم نے وہ پیکٹ لا کر مجھے دے دینا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس پیکٹ میں کیا ہوگا، تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ کچھ سوچ کر میں نے رسک لینے سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں یوں پیکٹ ریسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس میں کچھ ایسا ویسا ہوا تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میری اس بات نے بالکل ٹھیک اثر کیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اگر اب میں حقیقت نہیں بتاؤں گی تو شاید میرا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے مجھے بتایا کہ میں اس مولوی کے سر کے چند بال ہوں گے، میں ان بالوں کے ذریعے ماروی پر جادو کروانا چاہتی ہوں، تم بس وہ پیکٹ لیتی آنا۔ مسقط میں مجھے جس شخص سے وہ پیکٹ لینا تھا وہ سفیرہ کا سگا بھائی یعنی میرا دیور تھا، جس کے لیے ماروی کے بال حاصل کرنا کوئی خاص مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ مسقط میں انہی کے گھر میں رہ رہا تھا اور کسی ٹیلی کام کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ مسقط ایئرپورٹ پر اترتے ہی میں نے عملے کو آگاہ کیا کہ میرا ایک مہمان مجھ سے ملنے آنا چاہتا ہے، اس کو ملنے دیا جائے۔ مجھے مہمان سے ملنے کی اجازت مل گئی اور یوں میرا دیور ماروی کے بال لے کر میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے وہ پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ پیکٹ لینا اور لا کر سفیرہ کو دے دینا میری غلطی ہے، لیکن اس وقت مجھے اس غلطی کا احساس نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا، اور میں خود غرض انسان تھی، مجھے کسی سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں نے وہ پیکٹ لا کر سفیرہ کو دے دیا۔ سفیرہ نے اس پیکٹ سے بال نکالے اور کسی عامل کے پاس لے گئی۔ وہ کال سفیرہ کے ان بالوں پر عامل نے 40 روز تک عمل کرنا تھا۔ ان بالوں کو خنزیر کے خون میں بھگو کر 40 دن تک رکھنا تھا اور ان پر کچھ عمل پڑنا تھا۔ ٹھیک 41ویں دن عمل پورا ہو جانا تھا اور بقول سفیرہ کے عامل کا وعدہ تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو نتائج نظر آنا شروع ہو جانے تھے۔ میں بھی تھوڑی متجسس تھی، میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسے اتنی جلدی سب کچھ ملیا میٹ ہو سکتا ہے، اور پھر میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بتا نہ سکی کہ اس ظلم میں کہیں نہ کہیں میں بھی حصے دار ہوں، اور نہ بتانے کی وجہ میرے اندر کا خوف تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں بھی لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں۔ عمل کے ٹھیک 1 مہینے بعد ماروی بیمار ہو گئی۔ وہ 6 ماہ سے امید سے تھی، وہ تکلیف اسے الگ سے شروع ہو گئی۔ اس کی بیماری عجیب و غریب تھی۔ بظاہر وہ ہوش و حواس میں ہوتی اور جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیتی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بول چال رہی ہوتی ہے، گپ شپ کر رہی ہوتی، اور پھر اچانک سے خود کو نقصان پہنچانے لگتی، یہاں تک کہ ایک بار اسے چھت سے کود کر مرنے کی کوشش بھی کی۔ اسے اکثر گھر میں وہ چہرے نظر آنے لگتے تھے جو برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ چہرے اس کو نقصان پہنچان رہے ہیں۔ وہ اس حد تک ڈر گئی تھی کہ اس کے شوہر کو اسے باندھ کر رکھنا پڑتا تھا۔ ماروی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے شوہر نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور ماروی کو لے کر واپس پاکستان منتقل ہو گیا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب اس کا کوئی مناسب علاج پاکستان میں نہ ملا تو ماروی کو لے کر اس کا شوہر کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران سب سے بڑی اور حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ ماروی جو 6 مہینے کی امید سے تھی، جب کینیڈا جا کر اس کا چیک اپ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کبھی امید سے بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو پرانی رپورٹ دکھائی گئی جو اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ امید سے تھی، لیکن ڈاکٹر کی موجودہ تمام ٹیسٹ رپورٹس اس بات کی نفی کرتی تھیں۔
कि वो कभी उम्मीद से भी हुई है। इस दौरान इसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बिल्कुल बिस्तर से लग गई। ये सब कुछ आनन-फानन हुआ था। ठीक 2.5 से 3 महीने के अंदर-अंदर मालवी की मौत हो गई थी। इसकी लाश जब पाकिस्तान लाई गई थी तो मैं ये देखकर हैरान थी कि इसका जिस्म बिल्कुल स्याह पड़ चुका था। इसके जिस्म की कोई हड्डी तक मुझे सीधी मालूम नहीं हो रही थी। कफन में पड़े हुए भी इसे देखकर एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। इसकी लाश को देखकर मैं खुदा के खौफ से इतना डर गई थी कि मैं सदके दिल से तौबा ताइब हुई थी और पाकिस्तान छोड़ दिया था। मैंने सफीरा से कतई ताल्लुक कर लिया था और पलटकर कभी इसके घर भी नहीं गई। बल्कि मैं तो पाकिस्तान ही नहीं गई। मगर मैंने जब अपने तौर पर तस्दीक की है कि सफीरा ने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया तो मुझे एक अजीब बात समझ में आई। सफीरा ने इतना बड़ा कदम सिर्फ और सिर्फ अपनी जेलसी और हसद की वजह से उठाया था। वो मारवी और उसके शोहर की आपस में मोहब्बत से हसद रखती थी। वह इन दोनों मियाँ बीवी को जुदा करना चाहती थी, मगर जब इसके अपने कोई हीले बहाने कामयाब ना हुए तो इसने जादू टूने से काम लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो आमलों को मिलती मिलाती ऐसे आमिल के पास पहुंच गई जिसने पैसों के इवज गारंटी से इसका काम करने का जिम्मा लिया, और फिर चंद पैसों की खातिर मेरी तरह वो आमिल भी एक बेगुनाह इंसान की मौत का सबब बन गया। मैंने कालमा से पूछा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, एक खातून मस्कत में बैठी हो और पाकिस्तान में आमिल जादू करे तो इस तक पहुंच जाए। मेरी बात सुनकर आलमा ने जवाब दिया था कि जादू बरहक है, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर करेंगे और जिसको भी मद्देनजर रख के करेंगे उस पर असर किया जाएगा, लेकिन बशर्त के सामने वाले का ईमान कमज़ोर हो या इसमें ईमान ना हो। अगर आप दीन इस्लाम के बताए हुए रहनुमा असूलों पर अमल दरामद कर रहे हों तो जादू आप पर कभी भी इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। मजबूत ईमान वाले लोगों पर जादू बस इतना ही असर करता है जितना सहरा में पानी की एक बूंद डाली जाए तो असर करती है। साथ ही सालवा ने मुझे नसीहत की थी कि तुम अपने बाल संभाल कर रखना, यहाँ तक कि कोशिश करना तुम्हारे टूटे हुए बाल भी किसी ऐसे गंदी जहनीत वाले इंसान के हाथ ना लग जाएं। अगर हो सके तो परवाह करना। इन्होंने मुझे चंद और नसीहतें की, इनकी नसीहतों पर अमल कर रही हूँ। आपको भी नसीहत करती हूँ कि अपने सर से टूटने वाले बाल या ऐसी चीज़ें, यहाँ तक कि आपके गंदे पुराने कपड़े भी आप पर जादू टोने का सबब बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके खुद की इन चीज़ों को संभाल कर रखें और किसी ऐसी शैतानी जहन वाले इंसान के हाथ ना आने दें। शुक्रिया, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।